السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے سے کیا تحفہ لیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت کیا کرتے تھے یہودیوں سے، اور ان سے تحفہ بھی قبول کرتے تھے، کیونکہ وہ سود کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ سورہ نساء آیت نمبر 160 اور 61۔ ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سود کا کام کرتے تھے، اسے روکا گیا، لوگوں کا مال باطل ذریعے سے کھاتے تھے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس عورت کا بھی ہدیہ قبول کیا جس نے بکری پکا کے جو ہے دی خیبر کے موقع پہ، اور اس میں زہر ملایا تھا، اور اسی طرح آپ نے ان سے معاملات بھی کیے، حتیٰ کہ آپ کی جو درع ہے، جنگی لباس جو ہوتا ہے، وہ رہن میں رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس۔ اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے کسب کی وجہ سے، کمانے کی وجہ سے، وہ صرف کمانے والے پہ حرام ہے۔ جیسے سود کا لین دین جو ہے، تو سود کا جو کام کرنے والا اس پہ وہ حرام ہے۔ کسی کو وہ اجرت دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، کسی کو وہ مال جو ہے وہ تجارت میں بیچتا خریدتا ہے، تو ان پہ حرام نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ذہن رکھیں کہ جس نے مباح طریقے سے، حلال طریقے سے لیا، کوئی اجرت اس کے پاس، یا مہمان گیا اس کے پاس اور اس نے اسے کھلایا، تو وہ اس بندے کے لیے حرام تھا، نہ کہ مہمان کے لیے۔ اور یہ قاعدہ ہے۔ اسی طرح جو ہے تو جو تحفہ جو ہے وہ قبول کیا جا سکتا ہے جو سود کا کام کرتا ہے، اور اس سے خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس کے چھوڑنے میں، اس سے الگ ہونے میں مصلحت ہے کہ وہ سود کا کام چھوڑ دے گا، اگر اس سے معاملات نہ کریں، قبول اس کا تحفہ نہ کریں، اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، تو پھر اس مصلحت کی خاطر جو ہے اس سے جو ہے ہم قطع تعلقی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری جو قاعدے میں بات ہے کہ جو چیز بذاتی ہی حرام ہے، وہ تحفہ میں بھی کوئی دے دے تو جائز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ شراب ہے، شراب اگر کوئی یہودی عیسائی دے ان کے ہاں تو جائز ہے، تو ہمیں اگر کسی مسلمان کو دے تو وہ کیونکہ بذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ حرام ہے، تو وہ حرام ہوگی، وہ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی چوری کا مال جو ہے وہ لیا ہے، وہ چوری والا مال ہے اور ہمیں دے کہ یہ چوری کا مال ہے، تو ہمارے لیے بھی وہ جائز نہیں ہوگا اس کو لینا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے آپ کو بہت سی چیزوں سے بچائے گا کہ جو حرام ہوا اس کے کمانے کے ذریعے کی وجہ سے، کہ کمانے کا ذریعہ جو ہے حلال حرام تھا، تو وہ صرف کمانے والے پہ حرام ہے۔ اور دوسرا جو حلال ذریعے سے وہ لے گا اپنی اجرت کے اعتبار سے، ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پر، یا پھر وہاں پہ کوئی مہمان گیا، مہمان نوازی اس نے کی، تو ایسی شکل میں وہ اس پہ بندے پہ حرام نہیں ہوگا، دوسرے پہ جس نے کمائی کی اسی پہ حرام ہے۔ ہاں، پہلی بات ہو چکی ہے یہ کہ اگر مصلحت یہ ہو کہ اس سے ہم قطع تعلقی کریں اور اس چیز کی وجہ سے وہ باز آ سکتا ہے۔ سود کا معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے، فرمایا کہ 60 جو ہے زنا سے بدتر ہے 1 درہم سود کا، اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور سود جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے گویا کہ اس نے اپنی ماں سے جو ہے وہ زنا کیا، بدکاری کی۔ سود جو ہے اتنی شدید ہے، اور یمحق اللہ الربا، جس معاملے میں سود آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کوئی تجارت بڑھ نہیں سکتی، اور کوئی تجارت جو ہے ثمر آور نہیں ہو سکتی اگر وہ سود اس کے اندر آ جائے۔ اور سود کے قرض کے ساتھ کوئی بھی آج ترقی نہیں کر سکا، مسلمان خاص کر۔ تو اینڈ اس کا جو ہے اضمحلال ہے، ختم ہونا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ویربی صدقات، صدقات کے اندر زکوٰۃ کے مال جس سے دیا جائے اس میں برکت پڑتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہر معاملے کے اندر سود کی اتنی شدت حرمت کے باوجود جو ہے قاعدہ یہی ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والے پہ وہ حرام ہے۔ باقی اگر وہ کسی کو تحفہ دیتا ہے یا اس کے پاس کوئی مہمان جاتا ہے تو اس پہ وہ حرام نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔